ایک تاریخی ملاقات جو امن کے وعدے کے ساتھ شروع ہوئی لیکن جنگ کے خطرے پر ختم ہوئی۔ Lives of millions of people. You're gambling with World War III. کیا امریکہ یوکرین کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا یہ سب صرف منرلز کا کھیل ہے؟ Don't tell us what we're going to feel. کیا یوکرین کو ٹرمپ کے سیز فائر کی تلوار کے نیچے جھکنا ہوگا یا ایک نیا محاذ کھلے گا؟ دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف یوکرین بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ کہانی ہے 28 فروری 2025 کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات کی جس نے عالمی سیاست میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ It's an honor to have you here. Thank you very much for coming. We're going to یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی امید کر رہے تھے کہ وہ اس ملاقات سے ایک بہت بڑی کامیابی لے کر نکلیں گے۔ ان کا خواب تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں ایک مضبوط معاہدے پر دستخط کریں گے، ایک شاندار لنچ ہوگا اور ایک بہت بڑی جیت کے ساتھ وہ واپس جائیں گے۔ لیکن جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وائٹ ہاؤس میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو کسی نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ The men are brave, but they had to use our military. What about West? If you didn't have our military equipment, You invited if me you to didn't have صدر زیلنسکی کی ڈس ریسپیکٹ، ایک غیر سنجیدہ گفتگو اور طاقت کے کھیل کی وہ چالیں جو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ پورے مذاکرات کے دوران صدر ٹرمپ صرف ایک ہی بات پر زور دیتے رہے، سیز فائر اور سیز فائر۔ بس کسی بھی طرح جنگ بندی ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق وہ روس کے ساتھ ایک امن معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف زیلنسکی کا سوال بہت واضح تھا، آپ کس قسم کی سیز فائر کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ روسی صدر پوٹن پہلے ہی 2014 اور 2019 کے امن معاہدوں کو توڑ چکے ہیں، تو وہ اس معاہدے کی پاسداری کیوں کریں گے؟ What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? اگر یوکرین اس جنگ بندی پر راضی بھی ہو جائے تو کیا امریکہ یوکرین کو سیکورٹی گارنٹی دے گا؟ بس یہی سوال زیلنسکی نے کیا اور اوول آفس کی فضا اچانک بدل گئی۔ ٹرمپ اور ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک ایسی ایریشنل گفتگو شروع کر دی کہ وائٹ ہاؤس کی یہ ملاقات ایک غیر سنجیدہ محفل لگنے لگی۔ پھر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ کیا واقعی امریکہ سیز فائر چاہتا ہے یا کھیل کچھ اور ہے؟ دوستو، اصل مسئلہ سیز فائر نہیں تھا بلکہ طاقت اور وسائل کا کھیل تھا۔ یوکرین صرف جنگ بندی نہیں چاہتا بلکہ وہ ایک مضبوط سیکورٹی گارنٹی مانگ رہا ہے، لیکن ٹرمپ اسے بار بار ایک غیر ضروری چیز قرار دے رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ یوکرین ایک منرل ایگریمنٹ پر دستخط کرے جس کے تحت امریکی کمپنیاں یوکرین کے نایاب معدنیات پر قبضہ جما سکیں۔ دوستو، یہ کوئی عام معدنیات نہیں بلکہ وہ نایاب منرلز ہیں جو امریکہ پہلے مہنگے داموں چین سے خریدتا تھا، اور یہی منرلز چین ہمیشہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب امریکہ یوکرین میں داخل ہو کر ان قیمتی وسائل کو سستے داموں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ زیلنسکی کو سیکورٹی گارنٹی کیوں چاہیے؟ دوستو، یہ سوال بہت اہم ہے۔ زیلنسکی نے سیز فائر پر 3 بڑی وجوہات کی بنا پر سوال اٹھایا تھا۔ نمبر 1، کیا روس واقعی سیز فائر میں سنجیدہ ہے؟ ناظرین، 28 فروری کو یہ ملاقات ہوئی اور صرف 8 دن بعد 8 مارچ 2025 کو روس نے ڈونیسٹک ریجن پر ایک خوفناک حملہ کر دیا جس میں 25 افراد جاں بحق ہوئے۔ روسی حکام مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ان کی شرائط پر ہو، یعنی یوکرین مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے، اور روس نے ابھی تک سیز فائر کی کوئی تصدیق نہیں کی جو کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ نمبر 2، دوستو، اگر روس آج جنگ بندی بھی کر لے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ پچھلے 2 سالوں میں روس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی۔ ایسے میں اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو روس کو اپنی فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا موقع مل جائے گا، نئی بھرتیاں، نئی تربیت اور پھر ایک اور حملہ۔ دوستو، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگر یوکرین جنگ بندی قبول کر لے تو کیا وہ روس کے قبضے میں موجود علاقوں کو واپس لے سکے گا؟ جواب ہے نہیں۔ اور اس کے بعد ہونے والی جنگ بندیوں کے نتیجے میں 2014 میں یوکرین کبھی بھی اپنے مقبوضہ علاقے واپس نہیں لے پایا۔ تو کیا اس بار کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، اگر زیلنسکی کو کھل کر بات کرنی دی جاتی تو وہ اپنی تشویش کو واضح کر سکتے تھے، لیکن ٹرمپ اور جے ڈی وینس
ایسے اسٹوڈنٹ لگ رہے تھے جو بغیر ہوم ورک کر کے آئے، ایسی رٹی رٹائی لائنز دہرا رہے تھے کہ شکریہ ادا کرو اور سیز فائر Far کرو۔ more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? ٹرمپ کا اصل مقصد کیا تھا؟ دوستو یہاں ایک بہت بڑی چال کھیلی جا رہی ہے۔ ٹرمپ یوکرین پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ روس کی شرائط پر ان سے سیز فائر کرے۔ ٹرمپ روس سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں تاکہ چائنا کو کمزور کر کے رشیا سے دور کیا جا سکے۔ ٹرمپ یورپ کو واضح پیغام دے رہے ہیں، اب اپنی حفاظت خود کرو، امریکہ پر بھروسہ مت کرو۔ اور آخرکار ان ساری چیزوں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ 3 مارچ 2025 کو ایک دھماکہ خیز فیصلہ امریکہ نے یوکرین کے لیے تمام ملٹری ایڈ اور انٹیلیجنس شیئرنگ روک دی۔ پورا یورپ ہل کر رہ گیا۔ زیلنسکی جو ابھی اوول آفس میں ڈسرسپیکٹ سہ کر واپس گئے تھے، دوسرے دن ہی ٹرمپ کو خط لکھ رہے تھے کہ ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ کی مدد بند ہو گئی تو یوکرین کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا یورپ یوکرین کو بچا سکے گا؟ دوستو اب یورپ، کینیڈا اور آسٹریلیا ہر ماہ $1.8 بلین کی امداد اب بھی یوکرین کو دے رہے ہیں۔ مارچ کو یورپی کمیشن نے ری آرم یورپ ڈیفنس منصوبہ پیش کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یورپ امریکہ کے بغیر یوکرین کو بچا سکے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں ملے گا۔ اگر یورپ یوکرین کے دفاع میں کامیاب ہو جاتا ہے تو زیلنسکی کچھ سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، ورنہ یوکرین کو ٹرمپ کی شرائط پر سیز فائر کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا زیلنسکی کو سیز فائر قبول کر لینا چاہیے یا انہیں مزاحمت کرنی چاہیے؟ دوستو ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے۔ والسلام۔